والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التی ہی ام الستین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ التی بمعرفتها دارت القرون الاولیٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والراضیۃ والمرضیۃ والزکیۃ والمحدثۃ والمبارکۃ والفاطمۃ والزہراء وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا زینب الکبریٰ علیہ السلام اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعداء فاطمۃ الزہراء خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ دیکھیے ہمارے مذہب میں فروعات میں تبرہ بھی ہے تولا بھی ہے نا؟ فرق کیا ہے تبرہ اور تولا میں؟ تولا میں منافقت ہو سکتی ہے، نہیں ہم نہیں سمجھے، تولا میں منافقت ممکن دل میں کچھ اور ہو، خوش آمدن زبان پہ کچھ اور ہو، لیکن تبرہ میں نہیں ہو سکتی۔ تبرہ جو دل میں ہوگا وہی زبان سے نکلے گا۔ آپ کے چوتھے امام اللہم صل علی محمد، تو غلام ان کے ساتھ ہے، مسجد نبی سے گزرے تو غلام دروازے پہ بیٹھ گیا اور امام محراب میں جا کر کچھ نوافل ادا کیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ گھر میں نماز کا اور ثواب ہے، مسجد میں اور ثواب ہے، جامعہ میں اور ثواب ہے۔ مسجد نبی میں اگر موقع مل جائے تو ایک آپ کی رکعت 70,000 رکعت کے برابر بنتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ناچیز جو کریس نے مسجد کوفہ میں آذان ولایت بھی دی تھی تاکہ 70,000 میرے نامہ اعمال میں چلی جائیں، اور مسجد نبوی میں ایک رکعت 90,000 کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ میں اگر موقع مل جائے نا تو ایک آپ رکعت پڑھیں گے 1,00,000 لکھ دیں گے۔ یہ جو مسجد نبوی میں جس کی ایک رکعت 90,000 مانیے، میرے اور آپ جیسا وشواسی نمازی نہیں ہے، صحیح ہے؟ عابدین کی زینت ہے، ساجدین کا سید ہے، اور اس کی ایک ایک رکعت 90,000 مان رہی ہے۔ دروازے پہ غلام بیٹھا ہے، وہ مولا کے دشمنوں پہ تبرہ کر رہا ہے۔ مولا امام سجاد کے بابے کے دشمنوں پہ تبرہ، دادے کے دشمنوں پہ تبرہ، دادی کے دشمنوں پہ تبرہ۔ تو مولا جب باہر نکلے نا مسجد نبی سے تو مسکرا کر غلام کو کہتے ہیں، ایک تو نے عبادت کی، ایک میں نے عبادت کی۔ عبادتیں مختلف ہیں، میں نے محراب مسجد نبی میں کی، تو نے دروازے پہ کی۔ اگر تو غلام پسند کرے، بابا میری بات سننا، اگر تو غلام پسند کرے جو تو نے دروازے پہ عبادت کی ہے وہ مجھے دے دے، جو میں نے محراب مسجد نبی میں کی ہے تجھے دے دیتا ہوں۔ امام
जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स 2 जोड़े कपड़ों की सी कर लाया और कहता मौला ये मैंने जो 2 जोड़े तैयार किए हैं, जब एक जोड़ा मैं तैयार कर रहा था हर टांके पे आपकी ज़ात पे दरूद पड़ता था। जब टांका लगा था कहता अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। पूरा मैंने तैयार किया। और दूसरा जोड़ा मैंने आपके दुश्मन पे तबर्रा करके हर टांके पे तबर्रा किया है। तो आपको कौन सा पसंद है? मैं आपके लिए लाऊं। आपने फरमाया जिस पे तूने तबर्रे का विरद किया है वो सादिक इमाम ज़ेब तन करेगा। और जो तूने दरूद पढ़ा वो तू लेकर जा। तो ये है तबर्रे की अहमियत। वलहनतुल्लाहि अला अहदाए फ़ातिमत ज़हरा, खातून जन्नत के दुश्मनों पे खुदा की लानत। ऐसे नहीं करना। अमीर मोमिनीन नाज बलागा में फरमाते हैं मा अज़मर अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फ़ी फ़लतात लिसानिही व सफ़ात वजही। इंसान के अंदर जितनी भी हमारी मोहब्बत हो, हमारी विलायत का करंट हो, आपका पहला इमाम नाजुल बलागा में फरमाता है उसका अज़हार कैसे होगा? मौला फरमाते हैं या तो उसकी ज़बान की नोक से होगा या चेहरों के सफ़हात से होगा। तो इब्तिदा कर रहा हूँ आज ये हमारे मेंबर दर्स आले मोहम्मद है, लेकिन अब ये हमारे ये मतलब शुमी किस्मत है कि फंस माफिए के हाथ में गया है। वैसे दर्स आले हमने यहाँ से दर्स लिए हैं, हमारे अकीदे यहाँ मेंबर से हमें मिले हैं। क्योंकि आपने दर्स में तो भेजने नहीं है बच्चों को, क्योंकि वहाँ 2 नंबरी हो रही है जी, मुकस्सर हो रहे हैं और आपके पास भी टाइम कोई नहीं है। बाकी मेंबर ही रह गया, मेंबर पे तो माफिया है। इधर से एक टुकड़ा लिया, इधर से एक टांका लगाया, ऐसा वेल्ड किया कि जेन्युइन करके पेश कर दिया। सही कह रहा हूँ? यही हो रहा है ना। ये बच्चों का क्या बनेगा? ये जो आइंदा नस्ल आपकी यार ये सारे फिर मुकस्सर हो जाएंगे अगर इनका इंतज़ाम नहीं करेंगे। इनका इंतज़ाम नहीं करेंगे तो या जवान होंगे तुम ही कहेंगे कि बाबा तू गलत है, तो तूने बताना जो नहीं है। तो एक आपका ये जो इज्तिमा है, अगर चाहो देखो जब तक किसी चीज़ की वैल्यू ना हो उसकी कदर नहीं होती। अगर थोड़ा सा जहन बनाए, कुरान से आपके इस बैठने की वैल्यू पेश कर दूं, बोलो कुरान मजीद से। क्योंकि शेर शूर मुझे नहीं आते, ना मैं ख़तीब हूँ, मैं तो एक छोटा सा आले मोहम्मद का थोड़ा सा जो है ना ज़ाकिर ही समझ लें। तो पढ़ूँ, पेश करूँ। कुरान मजीद में आयत है कुल फालिमा तक़तलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल। ऐ मेरे हबीब इन यहूदियों से पूछो, इन ईसाइयों से पूछो कि तुमने पहले नबियों को क्यों कत्ल किया? तुमने पहले नबियों को क्यों कत्ल किया? उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं कत्ल किया, हमने तो न कातिल देखे हैं, न मकतूल देखे हैं, न जालिम देखे हैं, न मजलूम देखे हैं। 5000 साल पहले वो कत्ल हो गए, हमने किधर कत्ल किए हैं? तो नबी ने फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम कातिल हो। उन्होंने कहा जी हम कैसे कातिल हैं? तो नबी ने उसकी शरफ फरमाई चूँकि तुमने कातिलों से नफरत नहीं की लिहाजा तुम भी कातिल हो। कुरान मजीद से फ़लसफ़ा, ये कुरानी फ़लसफ़ा है, ये शेर व शायरी नहीं मैं कर रहा आपके सामने। तो हमारा ये इज्तिमा है सिर्फ यजीद से नफ़रत है। सही है बाबा, हमारा इकट्ठा होना यजीद से नफ़रत है। एक और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ कि नाजुल बलागा में ये हदीस है कि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जंग जमल फ़तह हो गई ना, कर ली। एक सहाबी था मौला का, वो कहता मौला काश मेरा भाई भी आज जंग जमल में आपके साथ शरीक होता। तो मौला फरमाते हैं अहवा अखी का माना,
کیا تیرا بھائی جو ہے اس کی مرضی میرے ساتھ ہے، مجھے حق پہ مانتا ہے، میرے دشمن کو باطل پہ مانتا ہے؟ وہ کہتا مولا آپ کو حق پہ مانتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں قد شاہدنا، اگر جمل میں مجھے حق پہ مانتا ہے تو وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ یہاں تک نہیں، آگے بھی فرمایا، آگے فرمایا وَلَقَدْ شَاهِدْنَا فِي يَسْكَرِنَا أَقْوَامٌ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَأَصْلَابِ الرِّجَالِ، جو اپنے والدین کے نسبوں میں ہیں، اصلاب میں ہیں یا ماؤں کے رحموں میں ہیں، قیامت تک جو آدمی علی کو جمل میں حق کے مانتا ہے وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ اس لیے ہم اجتماع کرتے ہیں تاکہ کربلا میں شامل ہو جائیں۔ توجہ ہے؟ تو حضور یہ اس وقت یہ نعرہ ولایت لگ رہا ہے دنیا میں؟ بھلا بولو۔ حیدری تو بہت مولا سے شروع ہوا ہے، لگ رہا ہے نعرہ ولایت؟ بولو، نہیں سنتے آپ بابا؟ نہیں سنتے؟ یہ مالک نے مجھے انتخاب کیا ہے، پوری دنیا میں تعارف کرایا ہے۔ آسٹریلیا میں خود جا کر لگا کر آیا ہوں، انڈیا میں لگ رہا ہے نعرہ ولایت علی ولی اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں وہ بھی علی پہ باتیں کرتا ہے۔ بولو، ولایت کی تو بہت قسمیں ہیں، ولایت کا مفہوم بھی کسی کو نہیں پتا۔ آپ میں سے کو کھڑا کر بتا دے کیا ولایت کا مفہوم ہے؟ قرآن میں تو آیت ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہی آیت ہے نا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، میرا علی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ جو میری ولایت پہ ایمان لائے گا، میرے رسول کی ولایت پہ ایمان لائے گا، علی کی ولایت پہ ایمان لائے گا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہی اللہ کا گروہ ہوگا۔ بڑے آپ حلالی موالی بیٹھے ہیں، سب حلالی موالی بیٹھے ہیں، چونکہ اتنا وقت بھی لمبا چوڑا نہیں، کوئی کسی ایک سبجیکٹ کو لے کر اس کو میں لے کر چلوں، تو بھائی ایک جی چاہ رہا ہے کہ صرف ولایت کا ایک زاویے سے تعارف کرا دوں، صرف ایک زاویے سے۔ سارا دن سنیارا جو ہے نا وہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، تو لوہار ایک ضرب لگاتا ہے وہ اس کی تمام ضربوں سے، تو ولایت کی ایک ضرب سنو گے؟ میں نے پہلے عرض کی ہے نا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جتنا جس کے اندر میری ولایت کا کرنٹ ہوگا نا، اس کا اتنا ہی اظہار اس کے چہرے کے صفات سے ہوگا یا زبان کی نوک سے ہوگا۔ تو پھر میں شروع کروں، دیکھوں کتنا تیرے اندر کرنٹ ہے ولایت کا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من جہد ولایت علی فقد جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقد جہد اللہ ربوبیت ما من عبد لقی اللہ وہو جاہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت صنم او وثن لا ينفع الاقرار بالنبوت ما جہد ولایت علی لا کما لا ينفع الاقرار بالتوحید ما جہد النبوت صلوات۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من جہد ولایت علی، جو علی کی ولایت کا انکار کرے،
یہ لفظ جہود وہاں استعمال ہوتا ہے جو آدمی جاننے کے بعد انکار کرے. تو جو جاننے کے بعد انکار کرے ہماری لغت میں اسے مکثر کہتے ہیں. اگر کوئی بیٹھا ہے اپنے گھر میت نہیں لے جانا، میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے پھر تکفیر کر دیتا ہے. تو یہی نبی فرما رہے ہیں کہ جاننے کے بعد جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. وَمَنْ جَحَدَ نَبُوَّتِي، جس نے میری نبوت کا انکار کیا، فَقَدْ جَحَدَ اللَّهَ رَبُوبِيَّتَهُ، اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. اور پھر فرماتے ہیں مَا بِنْ عَبْدِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ جَاحِدُ وِلَایَتِ عَلِيٍّ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ بِعِبَادَةِ صَنَمٍ وَطَنٍ. اگر معاشر میں کوئی جتنے بھی عمل لے کر آ گیا، جتنے بھی اس کے عمل ہوں گے، اگر علی کی ولایت جو ہے نا ولایت نہیں ہوگی، بے عبادت صنم او وثن، اس کا ہر عمل نماز ہوگی، اگر علی کی ولایت نہیں بت پرستی لکھی جائے گی. روزہ ہوگا، علی کی ولایت نہیں ہوگی تو بت پرستی. جتنے بھی اس کے عمل ہوں گے اگر علی کی ولایت نہیں، اس کے تمام عملوں کو بت پرستی لکھ دیا جائے گا. توجہ ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فی قبول ولایت امیر المومنین، جو مومن علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم، وہ ان فرشتوں کی مانند ہیں جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا. حدیث پڑھ رہا ہوں میں، شعر نہیں پڑھ رہا. اور پھر فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ أَنْكَرُوا وِلَایَتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، کمثل ابلیس فی انکارہ بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا تو شیطان بن گیا تھا. جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے ابلیس کی طرح شیطان ہے وہ. توجہ ہو گئی ہے. گوشہ چھیڑوں چہرے نہیں نظر آ رہے، کہیں ضائع نہیں. جب ہم یہ باہر کے لوگ آگے بڑی جگہ ہے، اندر تشریف نہیں، اندر آ جائیں، تشریف لائیں. یہ کتنی جگہ ہے اندر؟ آئیں آپ کو ولایت سناتا ہوں. آئیں اندر، باہر جگہ دیکھیں کتنی ہے. کوئی خیر تو ہے یہاں کوئی سردی تو نہیں پڑ رہی. تشریف لائیں، آگے لائیں. توجہ ہے. میری طرف دیکھیں. جملہ میں ابتدا کر رہا ہوں، کروں؟ کچھ چہرے دکھا کے پچھلے والے نہیں دکھا رہے. اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. شعر نہیں پڑھا، ثابت کروں گا. شعر نہیں پڑھوں گا، خطابت کے جملے نہیں، قرآن اور کلام معصوم سے پیش کروں گا. اللہ کی ضرورت کو سارے بولیں، پیچھے والے نہیں بول رہے. اللہ کی ضرورت کو معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دیکھیں نا، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو آنکھ حسین کو روئے گی وہ معاشر میں نہیں روئے گی. معصوم فرماتے ہیں نا کہ جس دل میں ہماری محبت ہوگی وہ معاشر میں مردہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ذکر ہو رہا ہو کہ جو زبان ہمارے ذکر پہ حرکت کرتی ہے نا، حرکت آشش کرتی ہے، اسے قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، معاشر میں گنگی نہیں ہوگی. توجہ ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ کی ضرورت کو. دیکھیے ضرورت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک احتیاج کی، ایک بقا کی. بھوکے کو روٹی کی احتیاج ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں اسے کپڑے کی احتیاج ہے، جس کے پاس گھر نہیں اسے گھر کی احتیاج ہے. ایک آدمی اس کی 7 بیٹیاں ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ بیٹا دے. بھائی بیٹیاں تو ہیں تیری،
اولاد ہی چاہیے. نہیں اولاد بیٹیوں سے بقا نہیں، بیٹیوں سے بقا ہوتی ہے. تو علی اللہ کی احتیاج کی ضرورت نہیں، اللہ کی بقا کی ضرورت ہے. توجہ ہے؟ یہ لفظ امامہ سر پہ رکھ کر کہنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. امامہ سر، یہ ٹوپیوں والے تو کہہ سکتے ہیں جناح کیپ رکھنے والے، لیکن امامہ رکھ کر کہنا اتنا آسان نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ فرمائیں. اب میں ابتدا کر رہا ہوں، پہلے آیت سن لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سودا ہوا نا، ایک نے نفس دیا تو دوسرے نے کیا دی؟ مرضیاں دی. سارا فائدہ مولا علی کو ہوا. کیسے؟ یعنی اس نے نفس دیا تو نفس اللہ بن گیا، اس نے مرضیاں دی، اس کی مرضیوں کا مالک بن گیا. سارا فائدہ مولا کو ہوا نا. اللہ نے علی کو اپنا نفس کیوں بنایا؟ اللہ کی کیا ضرورت تھی کہ علی کو نفس بنا دیا؟ یہ ذہن میں آ گئی بات. اب ایک آیت سن لیں، سورہ احزاب کی آیت. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. توجہ فرمانا، توجہ میرے بھائی. مجھے پتہ ہے جس لنگر پہ آپ لگے ہوئے ہیں، ویلڈنگ جو آدمی عادی ہے اسے جینین بڑا مشکل برداشت ہوتا ہے. یہ جینین پیش کر، ویلڈنگ نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا. مال 2 نمبر دیتے ہیں، پیسے 1 نمبر کے لیتے ہیں. بولو نا. میں ممبر کا آدمی ہوں، میں آپ کے پہلے دن آپ کے سامنے نہیں آیا. میں آسٹریلیا میں 105 گھنٹہ پڑھ کر آ رہا ہوں. توجہ ہے؟ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ کہاں آیت اتری؟ خندق میں. اللہ کہتا ہے خندق میں مومنوں کی طرف سے میں نے جنگ کی. آپ کے نبی نے تو 29 وارز لڑی، 29 جنگیں. بدر، خیبر، خندق، احد نہیں لڑی. اللہ کہتا ہے میں نے اور کوئی جنگ نہیں لڑی. اللہ سائیں تو نے بدر کیوں نہیں لڑی؟ کہتا نہیں وہاں 313 مجاہد تھے، اوپر سے میں نے فرشتے بھی بھیجے. تو نے احد کیوں نہیں لڑی؟ بابا کچھ 4 بچ گئے تھے، باقی لڑے تو تھے نا، آئے تو تھے نا مسکین. کیا اللہ تو نے جو حنین کیوں نہیں لڑی؟ بھائی کچھ تو بچ گئے تھے نا. کہتا میں نے صرف خندق لڑی اور میں نے کوئی جنگ نہیں لڑی. تو خیبر کیوں نہیں لڑی؟ 39 دن مسکین آتے جاتے تو رہے ہیں نا. بولے نہیں ہے بابا. ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک جنگ کی زبان میں کسی نے اتنا بھاری ولایت کا جملہ دیا ہی کسی نہیں. صرف توجہ آپ سے چاہتا ہوں. توجہ ہے؟ اللہ کہتا میں نے خندق لڑی. اللہ صحیح تو نے خندق لڑی، باقی تو نہیں لڑی ہے؟ نہیں میں نے خندق لڑی. توجہ فرمائے. یہ تو ذہن میں آ گیا کہ علی کو اللہ نے اپنا نفس بنایا نا. یہ بھی میں نے کہا کہ اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. یہ بھی ذہن میں اب اس کا جواب آ رہا ہے. جب عمر ابن عبد ود جو 10,000 جوان کی طاقت رکھتا تھا، جب خندق کو پار کر کے آیا نا، اس نے اعلان کیا حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. مرحب. عمر ابن عبد ود نے اعلان کیا. اب قرآن پڑھ رہا ہوں. جب اس نے کہا نا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جو لشکر سامنے بیٹھا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی، سانس ہی نہیں لیتے تھے. قرآن میں نے پڑھا، میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا. تو داد شعر پہ دے دے گا، تخیل پہ بڑا داد دیتا ہے، لیکن جینین پہ شرم آتی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں زیوار ہوں، زیواری سے بات کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ نقشہ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ابصار زاغ ہو گئی، دل یہاں سے آ کر یہاں پہنچ گیا. کیوں؟ جب اس نے کہا کہ حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے.
اب اسلام لشکر پہ تو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، نبی کو یہ بھی کہنا پڑا کانہم علی رؤوس الطیر، تمہارے سروں پہ تو پرندے بیٹھ گئے تھے۔ اس کا کیا معنی ہے سروں پہ پرندے بیٹھنے کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ پتہ ہے اس کی کیا نبی نے کیوں فرمایا تھا کہ تمہارے سروں پہ؟ دیکھو کلام معصوم ہے نا، کوئی میرا اور آپ کا کلام تو نہیں نا۔ نبی نے تو یہ کہا تھا نا کہ یا علی مثلی کا شمس و مثلو کل قمر، مثلو کا کل قمر، میری مثال سورج کی ہے، آپ کی مثال چاند کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو سورج کیوں بنا رہا ہے؟ جب ابھی سورج کا زمانہ ہے نا، کوئی سانپ سامنے ہے، بچھو، حشرات الارض، چور، ڈاکو چھپے ہوئے ہیں نا۔ کہا میرے زمانے میں یہ جتنے بھی چور چھپے ہوئے ہیں، جب تیرا زمانہ ہو گیا تو قمر ہے، تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے۔ دیکھو کلام معصوم ہے نا، کلام معصوم ہے۔ مثلا نبی نے کہا بابا توجہ ہے نا، بابا زبان سے بولنا نہیں تو قبر میں کیڑے پڑے گے۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو مجھ سے تو ایسے ہے جیسے بدن پہ سر ہوتا ہے۔ بھائی کلام معصوم پڑھ رہا ہوں کہ تو ایسے ہے جیسے بدن پہ سر ہے، یعنی تو سر ہے، مصطفیٰ بدن ہے، مرتضیٰ سر ہے۔ کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ کیونکہ اگر سر بریدہ ہونا تو بدن کی پہچان نہیں ہوتی، اگر بدن بریدہ ہو تو سر سے پہچانا جاتا ہے۔ کہا تھا جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھے۔ اب میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، سٹی والوں، جھنگ سٹی والوں، سوال کر رہا ہوں، آپ کا نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو یار یہ بھی نہیں بولتے جی۔ صلی اللہ ہے، سارا ہے یا کچھ ہے؟ پاؤں صلی اللہ ہے، بولو نا، پاؤں صلی اللہ ہے، ٹخنے، بولو بولو، قبر میں کیڑوں سے بچو گے، ٹخنے، پنڈلیاں، گھٹنے، بابا بول نا، تو خاموش بیٹھا ہے، بدن مبارک، سینہ، ہاتھ، صلی اللہ ہے۔ نبی فرماتے علی تو سارا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ بات میرے یہ لاجیکلی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی پاؤں سے لے کر یہاں تو صلی اللہ ہے اور اوپر رضی اللہ ہے، یا تو سارا ہی رضی اللہ بنا دو۔ یا تو کہو بس رضی اللہ ہے، جان چھوٹے، ہمارا بھی آپ کے ساتھ جھگڑا ختم ہو جائے۔ میرے بھائی اگر صلی اللہ ہے تو سارا ہے، نبی فرمایا سارا علی ہے۔ توجہ ہے؟ یوں ہی تو میں کہوں، نبی نے کیوں کہا تھا کہ آپ کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے؟ عرب میں ایک پرندہ ہے جس کی خوراک سروں سے کیڑے نوچنا، وہ اور کچھ نہیں کھاتا، وہ سارا دن اڑتا رہتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کے سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ جا کر اوپر بیٹھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ نوچتا ہے۔ جب کیڑے نوچے جائیں سر سے اس کو آرام نہیں آئے گا، وہ سر نہیں ہلاتا تاکہ سارے کیڑے کھا جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی یار، تو بڑا پرانا موالی ہے یار۔ توجہ ہے؟ وہ کہتا ہے حال من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ قرآن میں نے پڑھا، لشکر کا تو آپ کو بتا دیا، جناب علی اٹھے، ہائے ہائے ہائے، پیغمبر نے بٹھا دیا علی کو، بیٹھ جائے۔ پھر کہتا ہے محمد، یہ تبری سے پڑھنا اگر کسی کو تاریخ سے بس ہے، پھر کہتا ہے محمد یہ لشکری تیرے مجھے جانتے ہیں، 10,000 جوان کی طاقت رکھتے ہوں، ہم نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں اور بڑے بڑے دسترخوان بھی چٹ کیے ہیں، یہ تیرے لشکری میرے مقابلے میں نہیں آئے گے، تو میرے مقابلے میں آ۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر مولا علی اٹھے، یار بولو پیچھے والوں کو، اندر آ جا، اندر آ، جگہ جو ہے اندر آ جائیے، باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر مولا کا ذکر سنیں۔ لیکن جو آدمی جب سوئی جہاں اڑ جائے نا، اندر آنا ان کی حد تک ہے، آؤ ذکر سنو تاکہ یہاں تو معصوم بیٹھے ہیں۔
جہاں تو بیٹھا ہے تجھے کیا پتا یہ مقام کیا ہے؟ تجھے پتا چلے نا معصوم بیٹھے، پھر تجھے پتا لکھ کس کچاری میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ تیرے لشکری میرے مقابلے میں، تو آ میرے مقابلے میں۔ پھر علی اٹھے، پیغمبر نے بٹھا دیا۔ آپ کہتے ہیں محمد یہ لشکری تیرے میرے مقابلے میں نہیں آئیں گے، تو بھی نہیں آئے گا، اپنے اللہ کو بلاؤ۔ بسم اللہ، بسم اللہ، پیر مولانا بتا چھوڑ دوں، میں پڑھ آیا ہوں۔ سید میرے محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، میں وہاں سے سیالکوٹ میں کل ٹیلی فون کیا جی آپ کل یہاں جھنگ میں آئے کہ جی حاضر ہیں۔ تو میں نے جو آیا ہوں پڑھنے کے لیے، میں کہ میرا منہ تو دکھانے کے لیے انہوں نے نہیں بلایا نا، کچھ پڑھا کچھ سمجھ آئی ہے تو انہوں نے بلایا نا، توجہ فرمائے۔ میں کہتا ہوں تو جتنی بھی آج تک ولایت سنی ہے نا، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لے، ایک صرف لوہار کی ولایت کی ضرب لگا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تو نے ویلڈروں سے ولایت سنی ہے، جینین لوگوں سے نہیں سنی۔ یہ جو سامنے کھڑا ہے، یہ جو سامنے کھڑا ہے، یہ ثانی زہرا کا 26 سال سے گداگر ہے۔ یہ داڑھی سفید دیکھ رہے ہیں، کالی لے کر گیا تھا۔ یہ وہاں پہ شہزادی کے جو زائر آتے ہیں نا، تو وہ جس دہلیز پہ وہ پاؤں رکھتے، خدا کی قسم سیمیل وہاں پہ آتی تھی۔ سیمیل جب جا کے سجدہ سلامی کی جائے نا، کہ پاؤں ہوتے ہیں نا زائروں کے، لیکن وہاں بھی چوما جاتا ہے، شہزادی کی دہلیز پہ ہے نا۔ اے محمد تیرے لشکری میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو بھی نہیں آ سکتا، اپنے اللہ کو بلاؤ۔ یاد ہے نا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ علی تو نفس اللہ ہے، ذہن میں ہے نا بات، وہ ذہن سے نہیں نکالنی۔ اب تیسری مرتبہ جب کہا پھر مولا اٹھے، اب پیغمبر نے بٹھایا نہیں۔ جب اس نے کہا کہ تو میرے مقابلے میں آئے، اس وقت علی کو بٹھا دیا۔ یار کیا سن رہا تھا؟ جب اس نے کہا کہ اپنے اللہ کو بلاؤ، اب پیغمبر نے نہیں بٹھائے، خیمے میں گئے۔ اب میزان سن لو، معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا۔ ابھی میں اگر قرآن میں جاؤں تو پھر بڑی، کیونکہ ایک جلسہ ہے، مجلس ہو رہی ہے، پھر تاکہ جو ہے نا پروگرام میں کوئی زیادہ تاخیر میری وجہ سے نہ ہو جائے، اتنا میں آپ کو میزان دیتا ہوں۔ اگر کسی نے لینا ہے ٹیلی فون میں مجھے کرنا، قرآن کی آیات پیش کروں گا کہ معصوم کا لباس حضرت موسیٰ جس کا 40 فٹ قد تھا، 40 فٹ ڈنڈا تھا، 40 فٹ ہوا میں اچھلا تو کافر کے ٹخنوں پہ لگا، اس کی زرہ 3 سال کے داؤد کو فٹ آئی تھی۔ میں نے پورا قرآن سے آپ کو جو ہے نا ہم خلاصہ دے دیا ہے، 1 سیکنڈ میں میں نے پورا آپ کو خلاصہ دے دیا۔ معصوم کا لباس غیر معصوم، سارے بولو نہیں پہن سکتا۔ یہاں گئے، اب یہاں آپ کو روک رہا ہوں، ایک اور جگہ لے چلتا ہوں۔ میدان صفین میں ایک قریب نامی پہلوان نکلا، میدان صفین میں اس نے آ کر مبارز پڑھی۔ اس نے کہا میرے مقابلے میں یا 10,000، میں چونکہ شام کا مشہور پہلوان ہوں، 10,000 جوانوں سے میں لڑتا ہوں، میرے مقابلے میں یا 10,000 سوار آئیں یا علی آئے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قریب نامی پہلوان جو شام کی طرف سے نکلا، یا علی آئے یا 10,000 سپاہی آئے۔ مولا خیمے میں گئے، کس کو بلایا؟ ان عباسا کانا طویلا جمیلا وسیما یرکب علی الفرس المتحم
وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اس عباس کو بلایا جو بڑا طویل تھا، خوبصورت تھا، وسیم تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، موٹے تازے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، جب پاؤں نکالتا رکاب سے زمین پہ اس طرح لکیر بنتی آتی تھی، تو اپنا پورا لباس عباس کو پہنا دیا۔ پورا لباس۔ اب میزان یہ ہے کہ معصوم کا لباس غیر معصوم پہن نہیں سکتا۔ تو میرے ساتھ نہیں چل رہا؟ یا تو کہو کہ علی بھی معصوم نہیں ہے۔ پورا لباس۔ یہاں ایک جملہ کہتا ہوں میں، شارٹ کٹ کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ ہے کہ جتنا بڑا عالم ہوگا، عالم، اتنا بڑا بہادر ہوگا۔ جتنا بڑا بہادر ہوگا اتنا بڑا صابر ہوگا۔ پہلے عباس کا علم سے دیکھ لیں، پھر آپ کو بہادری پتہ چلے گی۔ یا تو امیر المومنین نے کہا زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے مصطفیٰ نے علم زکن زکن دیا۔ زکن وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کٹوتی نہیں ہوتی اور اس کے معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ تو یا تو علی نے کہا تھا مجھے مصطفیٰ نے زکن زکن علم دیا، جتنا مصطفیٰ کے پاس علم تھا بغیر کٹوتی کے مجھے دے دیا۔ یا چھٹا امام فرما رہے ہیں ان امی العباس زک العلم زکن زکا، میرے چچے عباس کو 3 معصوموں نے زکن زکن علم دیا۔ علی مولا، علی مولا، میرا مشکل کچھا مولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، میرے 3 معصوموں نے زکن زکن دیا۔ توجہ ہے، یہاں ایک جملہ کہہ دوں۔ حدیث ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ یہ تو سمجھ آگی کہ پہلا بھی محمد، آخری محمد، سارے یہ درمیانہ ذرا بتاؤ نا کون ہے؟ 14 کو تقسیم کرو نا 2 پہ، درمیانہ دکھاؤ۔ درمیانہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو کہو کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، کہو نا، یہ تو کہہ نہیں سکتے، پھر بتاؤ درمیانہ کون سا ہے؟ 7 تو ادھر ہیں، 7 ادھر ہیں۔ نبی کہتا درمیانہ محمد ہے، وہ بتائیں نا درمیانہ محمد ہے۔ اگر تو کہے گا کہ صرف 14 معصوم ہیں تو پھر درمیانہ نکالو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نکالو درمیانہ کون سا؟ درمیانہ تو نہیں ملتا، تو پھر ماننا پڑے گا 14 کے علاوہ بھی معصوم ہے۔ جب تک درمیانہ نہیں ملتا اتنے تک تو مان لو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم سمجھ آ گیا؟ اب اتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا بہادر ہوگا۔ کہتا ہے میرے مقابلے میں یا 10,000 سپاہی آئیں یا علی آئے۔ مولا خیمے میں کہ سارا لباس عباس کو پہنا دیا، عباس کا لباس خود پہن لیا، اپنی نالین عباس کو پہنائی۔ معصوم جب معصوم کا لباس ہوتا ہے ناپ تول وہاں نہیں ہوتا۔ ہائے 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 وہاں ناپ تول نہیں ہوتا۔ دونوں نے باپ کا لباس بیٹے نے پہنا، بیٹے کا باپ نے۔ اب ذوالفقار تلوار جو ہے نا، جو اس طرح اس کا شکل ہے نا، پتہ ہے علی نے پوری زندگی میں بدن پہ زرہ نہیں پہنی، باریک لباس پہنتے تھے، جنگ میں بھی ہوتے تھے، یہ جتنے بوار ہوتا یہاں پہ روکتے تھے۔ اور یہ ذوالفقار تلوار غیر معصوم کے ہاتھ میں چلتی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ علی میرے مقابلے میں آئے۔ تو علی نے اپنی ذوالفقار تلوار بھی نیام میں دی،
تاکہ علی بن کر جائے۔ دونوں باپ بیٹا نقاب لے کر خیمے سے نکلے، علی عباس بن گیا، عباس علی بن گیا، علی عباس بن گیا، عباس علی بن گیا۔ شامی بھی کہہ رہے تھے علی آ رہا ہے، کوفی بھی کہہ رہے تھے علی جا رہا ہے۔ میرے مولا عباس جب گئے نا، چہرے پہ نقاب تھا، ایک لمحہ میں اس کے 2 حصے کر دیے۔ مولا علی نے پیچھے سے نقاب پلٹا، کہا بیٹا واپس آ جاؤ، کسی بد نظر کی نظر نہ لگے۔ ربیع الاول کو یہاں آپ کی ڈیوٹی، یہاں میری آ رہے ہو جہاں 8 ربیع الاول کے انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو علی کی ولایت علی کے کلام سے خالصتاً درج البلاغہ سے سناؤں گا۔ یہ 8 ربیع الاول پھر جھنگ میں مالا نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، توجہ ہے؟ اگر عباس معصوم نہیں تو علی کا لباس کیسے پہن لیا؟ اب واپس چلتے ہیں تاکہ وقت نہیں ہے، جہاں سے یو ٹرن نہیں لیا تھا وہاں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نے سارا لباس پہنا دیا، کس کو؟ رضی اللہ کو۔ اور بابا صلی اللہ کے لباس رضی اللہ پہن ہی نہیں سکتا۔ کیا تو سن رہا ہے؟ موالی ہے نا، مولا کے موالی ہے نا، اس لیے تو مولا نے فرمایا کہ جتنی بھی تیرے دل میں میری محبت ہوگی تیرے چہرے سے تیری زبان سے نکلے گی۔ پورا لباس پہنا دیا، لباس پہنا کر ذوالفقار تلوار کچھ علی کا لباس خود پہنا اور اپنا لباس علی کو پہنا دیا، لیکن امامہ اندر نہیں دیا۔ امامہ ہاتھوں میں پکڑا، باہر امامہ ادھر علی کو ہاتھوں میں مولا علی ہیں اور ادھر امامہ ہاتھوں میں ہے۔ وہ بات یاد ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کی طرف سے میں نے جنگ لڑی، یاد ہے نا؟ اور یہ بھی یاد ہے کہ اللہ نے علی کو اپنا نفس کیوں بنایا، اس کی مجبوری کیا تھی وہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ تو وہ ہے نا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، اور وہ کہتا ہے اللہ کو بلاؤ۔ عمر ابن عبدود کہتے ہیں اللہ کو بلاؤ، اللہ تو نظر نہیں آتا، نظر آئے تو پھر اللہ نہیں رہے گا۔ توجہ ہے نا، تاکہ کسی کا ذہن کنفیوز ہو، اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ باہر مولا آئے نا جب سامنے، کہتے ہیں مان لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ پیچھے والے نہیں بول رہے، پیچھے والے، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ فَلَهُ مِن بَعْدِ نِیابَتِي فَلَهُ مِن بَعْدِ امام امتی فَلَهُ مِن بَعْدُ خلیفۃ امتی۔ جو عمر ابن عبدود کتے کا منہ بند کرے گا، میرے بعد میری امت میں میرا نائب ہوگا، میرے بعد میری امت میں میرا امام ہوگا، میرے بعد میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا، جو اس کتے کا منہ بند کرے گا۔ کل یہ نہ کہنا کہ خلافت بھی بھائی کو دے دی، امامت بھی بھائی کو دے دی، ولایت بھی بھائی کو دے دی، کیونکہ بھائی تھا جس نے ولایت لینی ہے، خلافت لینی ہے، امامت لینی ہے۔ عمر بن عبدود کتے کا منہ بند کرو۔ مال کھرا پیش کرو، 2 نمبر نہیں پیش کر رہا، مال کھرا پیش ہے، کھرا ہے نا مال۔ توجہ فرمائے، نتیجہ دیتا ہوں، بس ختم کرتا ہوں۔
اللہ کہتا ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور علی کو اللہ نے اپنا نفس بنایا، علی کو اللہ نے رسول کا بھی نفس بنایا، اپنا بھی نفس بنایا رسول کا۔ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، رسول کا بھی نفس بنایا، اپنا بھی نفس بنایا۔ اللہ جب تو نے اپنا نفس بنا دیا، رسول کا کیوں بنایا؟ یہی تو علی ہے جسے میں اپنے دشمن سے بھی لڑاؤں گا اور رسول کے دشمن سے لڑاؤں گا۔ توجہ فرمانا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ کہتا ہے محمد یہ تیرے لشکری میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اپنے اللہ کو بلاؤ، اپنے اللہ کو بلاؤ۔ وہ کمینہ کہتا ہے اللہ کو بلاؤ، پیغمبر نفس اللہ کو بھیج رہے ہیں۔ بس نتیجہ ختم۔ جنگ تو علی نے لڑی، اللہ کہتا ہے میں نے لڑی۔ بھائی تھک گئے آپ، نتیجہ آپ نہیں لے رہے۔ جنگ تو کس نے لڑی؟ بولو۔ اللہ کہتا ہے میں نے لڑی۔ وہ علی جو اللہ کی طرف سے جنگ لڑ سکتا ہے، وہ علی جو اللہ کی طرف سے جنگ لڑ سکتا ہے، اس وقت تجھے شرک نظر نہیں آتا۔ وہ علی اللہ کی طرف سے یا علی مدد نہیں ہو سکتا۔ بس حضور آخر توجہ ہے۔ مصلی پہ ایک ورد کرتا ہوں، تھوڑا سا سنا کر اجازت لیتا ہوں۔ سنا دوں ورد؟ یہ ورد میرا نہیں ورد ہے، یہ جو فقراء لوگ ہیں نا جو ناد میں ورد کرتے تھے، بابا زمان شاہ بوتیلی آپ جو ہے رضوان اللہ علیہ آگ پیچھے 125 آدمی کھڑے کر کے ناد میں ایک ورد پڑھتے تھے۔ کیونکہ میرے والد ان کی سنگت کے آدمی تھے تو مجھ تک تو پہنچ گیا۔ ورد سنا دوں؟ میں پیچھے والے جو فقیر ناد میں پڑھتا تھا، وہ تو ناد ہوتی تھی نا، یا علی 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 آیت اللہ العظمیٰ علی علی۔ توجہ ہے؟ پڑھوں ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، ایک ایک لفظ میں۔ ایسے فقیر نہیں پڑھتا تھا۔ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمیٰ علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المخزونۃ علی، امانت المحفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، ام الکتاب علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، ازہد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب الدمت علی، باب الایمان علی، باب حدت علی، تکمیل الدین علی، تعشیرات الجنہ علی، تجلی نور اللہ علی، ثمرۃ آیت المباہلہ علی، ثمرۃ الشجر طوبیٰ علی، جاہد المنافقین علی، جواز الصراط علی، حیدر الصفدر علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، حامل لواء الحمد علی، حاکم یوم الدین علی، حبل اللہ المتین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، سر و دیان و حکمت علی، باب الایمان و کہبت علی، حجت اللہ و حجت علی، علام الہدا و راحت علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی، مبدل وجود و غایت علی، ام الکتاب و خاتمت علی، قدرت الرب و مشیت علی، فضل الکتاب و ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ کا صرف شرح کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آیت صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ۔
اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ساری تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ امام معصوم سے پوچھا گیا اللہ کا رنگ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الصبغۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کا رنگ علی کی ولایت ہے۔ تو بس حضور، بس ایک جملہ تاکہ نوکری ہو جائے۔ انشاءاللہ 8 ربیع الاول کو پوری ولایت علی کی تاج اور بلاغت سے پیش کروں گا، پوری ولایت۔ جنگ علی لڑتا ہے، اللہ کہتا ہے میں لڑی۔ تو اللہ کی طرف سے جنگ لڑتا ہے، اللہ کی طرف سے یا علی مدد نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی حیا کرو، شرم کرو۔ ایک جملہ پڑھ لوں مصائب کا، پڑھ لوں 5 منٹ۔ دیکھیے حضور، میرے پاس کتاب موجود ہے اس وقت میری گاڑی میں۔ اس زمانے کی جو سب سے بڑی مرجعیت ہے نا، اسے کہتے ہیں سید سستانی، آیت العظمیٰ سید سستانی حافظہ اللہ۔ اس سے کسی نے پوچھا کیا ہماری مجلسوں میں معصوم آتے ہیں؟ جس نے دیکھنا ہو مجلس کے بعد میرے پاس گاڑی میں آ جانا۔ صرف اہمیت جب آپ کے ذہن میں اہمیت ہی نہیں ہوگی، قدر تجھے کیا ہوگی؟ اسے پوچھا گیا کیا ہماری مجلسوں میں معصوم آتے ہیں؟ وہ کہتا ہے آتے ہیں۔ ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں مسلمان جو آل محمد کی ہم مناتے ہیں آتے ہیں؟ اس کا بالکل آتے ہیں۔ کہا نظر نہیں آتے؟ تو سید سستانی فرماتے ہیں اپنے پردے بھی گنو نا، کسی کے آگے جھوٹ کا پردہ، کسی کے آگے غیبت کا پردہ، کسی کے آگے چوری کا پردہ، کسی کے آگے شراب کا پردہ، کسی کے آگے چرس کا پردہ۔ یہ پردے جو ہیں تیرے اور درمیان کے درمیان اور معصوم کے درمیان تو بڑے پردے ہیں۔ اگر یہ پردے ہٹ جائیں جس کے، اسے پتہ ہو عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے، اور میری بیٹیوں بہنوں کو پتہ چلے کہ ثانی زہرا کس کے پاس بیٹھی ہے اور جنت خاتون کس کے پاس بیٹھی ہے، ساری اہل بیت یہاں پہ بیٹھی ہے، چوتھا امام آپ کے آخر میں دروازے پہ بیٹھا ہے۔ چوتھا امام جب مجلس ختم ہوگی نا، یہ جو سید بیٹھے ہیں نا ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ رب محمد کی قسم جتنے بھی غیر سید آئی ہوئی ہے نا، جب گزرے گے نا دروازے سے، خون بھی رو رہا کہے گا میں تیرا مشکور ہوں، تو میرے چاچے حسن کی پھوڑی پہ آیا تھا، میں تیرا ممنون ہوں۔ باب الایمان علی، باب حدت علی، تکمیل الدین علی، تعشیرات الجنہ علی، تجلی نور اللہ علی، ثمرۃ آیت المباہلہ علی، ثمرۃ الشجر طوبہ علی، جاہد المنافقین علی، جواز الصراط علی، حیدر الصفدر علی، حسرت للناس یوم القیامہ علی، حامل لواء الحمد علی، حاکم یوم الدین علی، حبل اللہ المتین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، سر و دیان و حکمت علی، باب الایمان و کہبت علی، حجت اللہ و حجت علی، علام الہدا و راحت علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی، مبدل وجود و غایت علی، ام الکتاب و خاتمت علی، قدرت الرب و مشیت علی، فضل الکتاب و ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ کا صرف شرح کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آیت صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ساری تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ امام معصوم سے پوچھا گیا اللہ کا رنگ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الصبغۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کا رنگ علی کی ولایت ہے۔
بس حضور بس ایک جملہ تاکہ نوکری ہو جائے. انشاءاللہ 8 ربیع الاول کو پوری ولایت علی کی تاج اور بلاغت سے پیش کروں گا. پوری ولایت. جنگ علی لڑتا ہے، اللہ کہتا ہے میں لڑی. تو اللہ کی طرف سے جنگ لڑتا ہے، اللہ کی طرف سے یا علی مدد نہیں ہو سکتا ہے. تو حیا کرو، شرم کرو. ایک جملہ پڑھ لوں مصائب کا، پڑھ لوں 5 منٹ. دیکھیے حضور، میرے پاس کتاب موجود ہے اس وقت میری گاڑی میں. اس زمانے کی جو سب سے بڑی مرجعیت ہے نا، اسے کہتے ہیں سید سستانی، آیت العظمیٰ سید سستانی حافظہ اللہ. اس سے کسی نے پوچھا کیا ہماری مجلسوں میں معصوم آتے ہیں؟ جس نے دیکھنا ہو مجلس کے بعد میرے پاس گاڑی میں آ جانا. صرف اہمیت جب آپ کے ذہن میں اہمیت ہی نہیں ہوگی، قدر تجھے کیا ہوگی؟ اسے پوچھا گیا کیا ہماری مجلسوں میں معصوم آتے ہیں؟ وہ کہتا ہے آتے ہیں. ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں مسلمان جو آل محمد کی ہم مناتے ہیں آتے ہیں؟ اس کا بالکل آتے ہیں. کہا نظر نہیں آتے. تو سید سستانی فرماتے ہیں اپنے پردے بھی گنو نا. کسی کے آگے جھوٹ کا پردہ، کسی کے آگے غیبت کا پردہ، کسی کے آگے چوری کا پردہ، کسی کے آگے شراب کا پردہ، کسی کے آگے چرس کا پردہ. یہ پردے جو ہیں تیرے اور درمیان کے درمیان اور معصوم کے درمیان بڑے پردے ہیں. اگر یہ پردے ہٹ جائیں جس کے، اسے پتہ ہو عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے، اور میری بیٹیوں بہنوں کو پتہ چلے کہ ثانی زہرا کس کے پاس بیٹھی ہے اور جنت خاتون کس کے پاس بیٹھی ہے. ساری اہل بیت یہاں پہ بیٹھی ہے. چوتھا امام آپ کے آخر میں دروازے پہ بیٹھا ہے. چوتھا امام. جب مجلس ختم ہوگی نا، یہ جو سید بیٹھے ہیں نا، ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے. رب محمد کی قسم جتنے بھی غیر سید آئی ہوئی ہے نا، جب گزرے گے نا دروازے سے، خون بھی رو رہا کہے گا میں تیرا مشکور ہوں. تو میرے چاچے حسن کی پھوڑی پہ آیا تھا، میں تیرا